من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اس سورہ نساء کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 20 اور 21۔ پچھلی آیتوں میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، عورتوں کے حقوق سے متعلق زمانہ جاہلیت میں جو قابل مذمت اور بری حرکتیں عورتوں کے ساتھ لوگ کیا کرتے تھے، اس کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی۔ عورتوں کو مال وراثت کی طرح تقسیم کیا جاتا تھا، سوتیلا بیٹا ماں پر قبضہ جماتا تھا، جس طرح جائیداد پر پیسے پر لوگ قبضہ جماتے ہیں، مال وراثت کی طرح عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، اور اسی طرح عورتوں سے شادی کرنے کے بعد اگر ان کو رکھنا منظور نہیں ہوتا اور آزاد بھی نہیں کرنا چاہتے، تاکہ وہ مجبور ہو کر عورتیں خود ہی کیا کریں، اپنا مہر شوہر سے جو انہوں نے حاصل کیا اس کو واپس کر کے خود ہی کیا ہو جائیں، آزاد ہو جائیں، اس طرح انہیں مجبور کیا جاتا تھا۔ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی مذمت بیان فرمائی، اور آخر میں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ ازدواجی زندگی کو نارمل رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اگر عورتوں کے اندر کوئی خرابی نظر آئے، کوئی ان کے اندر عیب نظر آئے اور رکھنا نہ چاہے بیوی بنا کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ایک طریقہ بتایا کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کرو، جس عورت کو تم ناپسند کرو، اس عورت کے اندر اللہ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہوں، بہت ساری بھلائیاں رکھی ہوں، اس لیے کوئی ایک دو باتیں دیکھ کر کے ایک دم سے ان سے علیحدگی اختیار مت کرو۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کے اندر بھی کیا رکھا ہو، خیر رکھا ہو۔ اگر ایسی سوچ رکھ کر کے تم ازدواجی زندگی گزارو گے تو ازدواجی زندگی کامیاب ہوگی، یہ کہا۔ اب یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اس زمانے میں اگر کوئی نکاح کرتا، نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ سمجھو کہ اس کو علیحدہ کر کے اس کی جگہ کسی اور کو، کسی اور عورت سے شادی کرنا چاہتا، تو مہر کو واپس حاصل کرنے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈتا، کیسے بھی اس کو کیا کرنے کا ہے، طلاق دینے کا ہے۔ اب طلاق دینے کے بعد میں نے جو اسے مہر دیا ہوا ہے اس کو کیا کرنا ہے، میرے کو واپس لینا ہے۔ تو مہر واپس لینے کے لیے طرح طرح کے الزامات عورتوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں تاکہ مہر واپس مل جائے۔ ہوتا ہے ایسا، کبھی ایک آدمی کو ایک اپنی بیوی سے دل بھر جاتا ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اب مہر دیا ہوا کیا نہیں کرنا چاہیے، واپس نہیں لینا چاہیے، لیکن ابھی واپس لینے کے لیے کیا بہانہ کرنا، طرح طرح کے کیا کرتے ہیں، اپنے عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے ان آیتوں میں۔ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تمہارا ارادہ ہو ایک اپنی بیوی کے بدلے دوسری بیوی رکھنے کا، یعنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر ایک اور عورت سے شادی کر کے اسے اپنی بیوی بنانے کا اگر تمہارا ارادہ ہو، اور تم نے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ان عورتوں میں سے کسی کو بھی ڈھیر سارا مال تم نے دیا ہوا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس میں سے ذرہ برابر بھی واپس مت لو، اسے واپس مت لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم الزام لگا کر کے، کھلا ہوا گناہ کر کے تم یہ چیزیں ان سے لینا چاہتے ہو؟ یعنی حیلے بہانے تلاش کر کے شوہر کیا کرتا؟ عورتوں سے مہر وصول کرتا علیحدگی کے وقت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی کہ علیحدگی تمہیں کرنی ہے، طلاق دینی ہے تو مہر واپس مت لو۔ طلاق بہت بڑی ناپسندیدہ چیز ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن جائز ہے، دوسرے مذہب کی طرح نہیں، ان میں طلاق بولنے کی چیز نہیں، نکاح طلاق نہیں۔ اب چوری کر کے ادھر سے ادھر سے یہ لوگ بھی کیا بنا دیا؟ ڈائیورس بول کر کے الگ اپنا قانون بنا دیے، ورنہ پہلے ان میں کیا نہیں تھا؟ طلاق بولنے کی چیز نہیں تھی۔ اسلام نے طلاق کو رکھا ہے، وہ بھی ناگزیر حالات پر، کبھی نبھنا ہی مشکل ہو جائے، دونوں کی گاڑی چلنا مشکل ہو جائے، ضرورت کے موقع پر اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے شوہروں کو۔ تو جب طلاق دے رہے ہو تو طلاق دینے کے بعد میں مہر کو واپس لینے کی اجازت نہیں، شوہروں کو چاہیے کہ وہ دیے ہوئے مہر کو واپس نہ لیں۔ اب واپس لینے کے لیے عورتوں کے اوپر طرح طرح کے غلط الزامات لگانا اچھی بات نہیں، کسی کے اوپر بھی الزام لگانا بہت بری بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم الزام لگا کر کے، بڑا گناہ کر کے، کھلا ہوا گناہ کر کے تم لینا چاہتے ہو دیا ہوا مہر، یہ بڑی بری حرکت ہے۔ شریف لوگ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے، اس طرح کا طرز عمل ایک شریف آدمی نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے تم لوگے مہر کو، تم ان سے کیسے لوگے؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم نے ایک دوسرے سے ہم بستری کر لیے، تم ہم بستری کر چکے ہو، ایک دوسرے سے تم مل چکے ہو، اب جب علیحدگی کا وقت آئے واپس لے رہے ہو، مزہ لینے کا لے لیا، میری اپنی زبان میں بول رہا ہوں، لینے کا لے لیا، اب علیحدگی کے وقت میں واپس لے رہے ہو پیسہ، کیا ہے؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، عورتوں نے بھی تم سے ایک مضبوط عہد لے چکی ہیں۔ نکاح جب ہوتا ہے تو ایک عہد ہے، معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے۔ انہوں نے بیچاری نکاح کے وقت میں کس طرح سے انہوں نے اپنا عہد اور معاہدے کا پاس اور لحاظ کیا، اور تم ہو کہ ہم بستری کرنے کے بعد میں ان سے تم نے اس نے اپنا جسم تک تمہارے کو کیا کر دیا؟ سپرد کر دیا۔ تم نے کیا کیا؟ اس کے جسم سے فائدہ اٹھایا۔ اب علیحدگی کے وقت میں تم ان سے مہر واپس لے رہے ہو، جائز نہیں۔ فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے انہیں قنطار ڈھیر سارا مال بھی دیا ہو تب بھی تم اس میں سے ذرا برابر مت لو۔ ڈھیر سارا قنطار اس سے پہلے بھی آیا ہے سورہ آل عمران میں، قنطار کہتے ہیں اس زمانے میں 10,000 درہم، 10,000 دینار کے لیے کہا جاتا ہے، ڈھیر سارے مال، تھوڑا بہت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا بڑا مال دے کر بھی تم ہو، چاہے وہ مہر کی شکل میں ہو یا ہدیہ اور عطیہ کی شکل میں ہو، عورتوں کا کوئی قصور نہیں ہے، تم ان عورتوں کو علیحدہ کرنا چاہتے اپنی زندگی سے تو ان سے ذرہ برابر بھی مت لو، مہر واپس مت لو، سمجھ رہے؟
ہر مرد کو چاہیے کہ ایسی آیتیں پڑھے سمجھے کیا بولتے، ضرورت نہیں بول کے مت کرو، ایسا ضرورت ہے۔ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قانون پہ نہیں چلتے، اپنی مرضی کے حساب سے چلتے، جیسے من میں آیا ویسا کرتے، جیسے معاشرے میں چل رہا ویسا کرتے، جیسے روڑی لوگ ان کو سمجھاتے ویسا کرتے، جیسے خاندان والے جیسے اس کو بولتے ویسا کرتے۔ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کس کے لیے دی ہے؟ ہاں، غیر مسلموں کے لیے، جانوروں کے لیے، کس کے لیے دی ہے؟ ہم مسلمانوں کے لیے یہ قانون۔ فرمایا آلادگی کے وقت میں مردوں کو عورتوں سے دیے ہوئے مہر کو واپس لینے، اسی طرح اگر ہدیہ کر دیا ہے، عطیہ کر دیا ہے، اسے بھی واپس مت لو۔ اچھا لگتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی ہدیہ کر کے واپس لیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے قے کر کے چاٹتا ہے کوئی جانور۔ قے کرنے کے قے الٹی کر کے چاٹنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن دیکھو نا کتنے مجلسوں میں، کتنے پنچایت میں آپ بیٹھے ہوں گے نا، لیتے گئے نہیں واپس، وہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا۔ بعض جگہ کا ایک ریت رواج بن گیا ہے کہ جو کچھ بھی شادی کے موقع پر دیا جاتا ہے وہ صرف کیا ہے، جھوٹا بھرم قائم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے اتنا ملا بول کر کے، وہ اس کا نہیں ہے۔ وہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ طلاق کے وقت میں معلوم ہوتا ہے، ہم نے جو کچھ بھی دیا تھا وہ واپس لاؤ، تم نے جو کچھ بھی دیا واپس لے آؤ۔ وہ بھی اگر بولے تو بہت اچھا ہے، وہ بھی نہیں، وہ نہیں بولتے جو ہم نے دیا واپس لاؤ۔ کیا سچی بولو، یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، غلط بات نا۔ دیے ہوئے ہدیے کو، دیے ہوئے مہر کو بھی واپس لیتے۔ مہر واپس لینے کی اجازت اسی موقع پر ہے جب خلا کی نوبت آئے۔ خلا طلاق کے وقت میں نہیں۔ خلا کب ہوتا ہے کہ اب مرد کا کوئی قصور نہیں ہے، عورت چاہتی ہے علیحدگی، عورت خود چاہتی ہے کہ میرے کو نہیں چاہیے شوہر، کسی اور سے اس کو خیر اور بھی کچھ ہو سکتا ہے وجہ، اب وہ نہیں رہنا چاہتی، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں، یہ تو رکھنا چاہتا ہے اپنے بیوی کو، وہ چاہتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، تم نے جو وہ مہر اس سے لیا نا واپس کرو، علیحدہ ہو جاؤ۔ اس کا بھی آپشن اللہ نے رکھا ہے، سمجھ رہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے شوہروں کو کہ اپنے بیویوں سے کیا کرو، تم دیے ہوئے وہ مہر کو واپس لو اور ان کو آزاد کرو۔ باقی خود سے اگر کوئی مرد طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کے موقع پر دیے ہوئے مہر کو واپس لینا جائز نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے دیے ہوئے عطیہ اور ہدیے کو بھی لینا اچھا ہے۔ ہاں، اور ہم جس علاقے میں رہتے اس علاقے میں ایسا ہی چلتا ہے تو ٹھیک ہے، اجازت ہے، علماء اجازت دیتے ہیں، اجازت، لیکن اچھا نہیں ہے۔ تو ہم کیا جو چلتا ہے اس کے حساب سے چلنا چاہیے یا پھر قرآن اور سنت کے مطابق چلنا چاہیے؟ سچی بولو، جو ایسا چل رہا ہے معاشرے میں ویسا چلنا چاہیے یا اللہ رسول کو جو پسند ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے؟ اللہ کے رسول کو جو پسند ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کو یہی پسند ہے کہ دیے ہوئے ہدیے کو، عطیے کو واپس نہ لیا جائے۔ کیا بول، کیسے بھی تم اس کو علیحدہ کر رہے ہو، علیحدہ کرنا ایک بہت بڑا، اس کے اوپر پہاڑ توڑنا ہے، اس کے اوپر بہت بڑی مصیبت کھڑی کرنی ہے نہیں؟ اگر اپنی بیٹی کے ساتھ اگر کوئی اس طرح سے کرے تو اچھا لگتا ہے، اور گھر میں آ کر کے باپ کے سینے میں آ کر بیٹھ جائے اچھا لگتا ہے؟ تو پھر ہمارا اپنی بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک کرے ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو پھر ہمیں بھی کسی بہن کے ساتھ، کسی کے بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ ہاں، یہ دنیا کا ریت اور رواج، یہ دنیا میں یہ فطری قانون ہے۔ ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، کبھی خواب و خیال میں بھی مت سوچ۔ ہم کسی کے ساتھ برائی کریں گے تو یاد رکھیں دنیا گول ہے بولتے دنیا گول ہے۔ ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا، وہ آتے تم احدام وقد افضا بعضکم الی بعض، تم میں سے ایک دوسرے سے تم مل چکے ہو، تم ایک دوسرے سے ہم بستری کر چکے ہو، پھر تم کیسے لے ہوگے؟ اچھا لگتا ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، عورتوں نے بھی تم سے پختہ عہد لیا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے وہ تمہارے لیے کیا ہو گئی ہے؟ کتنی بڑی قربانی اس نے دی ہے، اتنی بڑی قربانی دے کر آئی، اور تم علیحدگی کے وقت میں دیے ہوئے کو بھی واپس لے کر اسے خالی ہاتھ بھیج رہے ہو، اس کے ساتھ اس طرح ظلم اچھا نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے کی مذمت بیان فرمائی، مردوں کو نصیحت، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آگے ایک اور بری رسم جو زمانے جاہلیت میں پائی جاتی تھی، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی۔ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرتے تھے اس زمانے میں لڑکے، سوتیلی ماں کے ساتھ، مطلب اپنے باپ کے بیوی کے ساتھ، باپ مر گیا تو اب اس کی سوتیلی ماں کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ اب اس کی سوتیلی ماں ہوتی ہے، انہیں کیا کرتا ہے؟ نکاح کرتا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا، وراثت میں جس طرح اس کو اپنا مال سمجھتا ہے، کوئی تو کیا بھی کرتا تھا؟ اس کے ساتھ نکاح بھی کرتا تھا تاکہ وہ بھی باقی رہے اور اس کے ساتھ جو ملنے والا اس کے شوہر سے مال ہے وہ بھی باقی رہے، میرے پاس رہے، کہیں بھی باہر نہ جائے۔ دوسرے کے ساتھ نکاح کرے گے تو وہ مرد سے جو اس کو حصہ ملتا ہے وہ بھی لے کے جائے گی نا، وہ میرے پاس رہے۔ اس طرح کی سب غلط رواج، غلط رسم اور غلط حرکتیں زمانے جاہلیت میں۔ اب یہ نیا زمانہ جاہلیت ہے، سیکنڈ زمانہ جاہلیت۔ اس زمانے میں کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے کہ ابھی کم نہیں ہے۔ تو تمام جاہلیت سے نکلنے کے لیے ایک ہی طریقہ کہ ہم قرآن اور سنت پر آ جائیں، اللہ کے، ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم چلیں۔ اللہ کرے کہ ہم مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق دے، سمجھنے کی بھی اللہ توفیق دے۔